بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں وقاص رشید آپ لوگوں کی خدمت میں فاسٹ کورسز چینل میں حاضر ہوں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے سٹروکس یعنی پہلے 6 اسٹریٹ ڈاؤن ورڈ سٹروک پڑھے تھے، اور ہم نے اس میں بات کی تھی کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کے واولس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم اس کے واولس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کے 12 واولس کس طرح بنتے ہیں، کیا ترتیب ہے ان کی۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ پریکٹس کے بغیر آپ بالکل بھی نہیں سیکھ سکتے۔ جنہوں نے مجھے اپروچ کیا ہے پریکٹس کے لیے، جو سیکھنا چاہتے ہیں، تو امید ہے انہوں نے پریکٹس کی ہوئی ہے اور وہ اگلے لیکچر کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکچر میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی فائدے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں اور آپ جلد از جلد شارٹ ہینڈ سیکھ لیں اور جلدی سے جلدی جاب حاصل کر لیں۔ آتے ہیں اپنی لیکچر کی طرف۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں بتایا ہوا تھا کہ شارٹ ہینڈ کو آواز کی دنیا کہتے ہیں، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں بولتے ہیں وہی ہم شارٹ ہینڈ میں لکھتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ شارٹ ہینڈ کے واولز جو ہیں وہ 12 واولز ہیں۔ واولز تعداد اس کی کتنی ہے؟ 12۔ ہم اردو میں زبر زیر پیش سے الفاظ کے آواز کو مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح انگلش میں ہم اے ای آئی او یو واؤل سے ہم اس کی پہچان کرتے ہیں، جبکہ اسی طرح شارٹ ہینڈ میں بھی واولز ہیں جن کی تعداد 12 ہے۔ 12 کو کس طرح تقسیم کیا گیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہ لکھتے ہیں، یہ ہو گئی لائن ہماری، ہم لکھتے ہیں بی، ہم ذرا بڑا لکھتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے اس کی۔ ہم اس طرح بی لکھتے ہیں، تو اس میں یہ پلیسز کے حساب سے اس میں واولز استعمال کیے گئے۔ اسے کہتے ہیں فرسٹ پلیس یا ہم اسے کہتے ہیں سٹارٹ یا بگیننگ۔ اسے ہم کہتے ہیں سیکنڈ پلیس یا مڈل، اور اسے ہم بولتے ہیں تھرڈ پلیس یا اینڈ۔ ٹھیک ہے، ہم اس میں 3 جگہوں پہ واولز لکھتے ہیں۔ اسے فرسٹ پلیس کہتے ہیں، اسے سیکنڈ پلیس اور اسے تھرڈ پلیس کہتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس کے واولز جو ہوتے ہیں ٹوٹل کتنے ہیں؟ ہم نے کہا کہ واولز کی تعداد 12 ہے۔ ٹھیک ہے، 12 اس کی تعداد کس طرح بنتی ہیں؟ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک پلیسز کے حساب سے اور دوسرا سائن یا سمبلز کے حساب سے۔ اس کی پلیسز ہم نے پڑھ لیے، 3 پلیسز ہیں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس، تھرڈ پلیس، یا سٹارٹ میں، مڈل میں اور اینڈنگ میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے سائن کتنے ہیں؟ 4 قسم کے اس کے سمبلز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس 4 میں پھر ہم کہتے ہیں کہ 2 ڈاٹس ہیں اور 2 ڈیش۔ 2 ڈاٹس ہیں اور 2 ڈیش ہیں، یہ 4 ہو گئے۔
تو یہ 4 اور یہ 3 مل کر 12 بناتے ہیں، اس کے 12 واولز ہوتے ہیں۔ 4 قسم کے سیمبلز ہم استعمال کرتے ہیں، 3 جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں، تو 3 کو 4 سے ضرب دیں تو یہ 12 واولز آ جاتے ہیں۔ تو یہ 12 واولز ہم جو ہیں رفتہ رفتہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم سیکنڈ پلیس واول سے ہم شروع کرتے ہیں، چونکہ جو بک میں جس طرح بتایا گیا ہے تو ہم وہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں پیج نمبر 1 پہ واول اے لکھا ہوا ہے، اے کے اوپر آپ لوگوں کو ایک نشان نظر آ رہا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں اس طرح اے لکھا ہوا ہے، اے کے اوپر اس طرح ڈیش لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیوی کی طرح، ہیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی آپ لوگوں کو اس طرح نظر آئے گا، اس طرح، وہ ہم لائٹ کے لیے استعمال کریں، لائٹ آواز، ہیوی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، باری آواز اور باریک آواز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا واول جو ہے وہ یہ ہے، اسے ہم کس طرح بولتے ہیں؟ Vowels are represented by dots and dash written alongside the consonant strokes. When a vowel comes before a consonant, it is placed before the stroke left side. اچھا، سب سے پہلے آپ اس کے واول کا اسٹروک کے سائڈ سمجھ لیں۔ اس سے پہلے یہ ہم بی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے رائٹ سائڈ، اور یہ ہے اس کا لیفٹ سائڈ، ٹھیک ہے۔ اسے ہم اینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسے ہم بگیننگ یا سٹارٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واول کو ہم نے کہا کہ اس کے 12 پلیسز ہیں، دیکھیں، ایک ہوتا ہے لائٹ ڈاٹ، چھوٹا سا ہم ڈالتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہیوی ڈاٹ، ایک ہوتا ہے لائٹ ڈیش، ایک ہوتا ہے ہیوی ڈیش، یہ 4 ہو گئے۔ اسی طرح مڈل میں بھی 4 ہوتے ہیں، اس طرح اینڈ میں بھی 4 ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں 4 4 4، یا وہ پہلے آئیں گے یا وہ بعد میں آئیں گے، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک پلیس میں، یعنی فرسٹ پلیس میں ادھر بھی آئے گا ادھر بھی آئے گا، یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آتے ہیں کبھی کبھی ادھر بھی آتے ہیں نا، لیکن بہرحال بہت کم ہوتا ہے کہ ایک واول ایک ہی جگہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لیفٹ مڈل میں بھی ہوتے ہیں اور اینڈ میں بھی ہوتے ہیں 4 4 واولز۔ تو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں پہلا واول، یہ کہتے ہیں کہ واول آر ریپریزنٹڈ بائی ڈاٹس اور ڈیش ریٹن along side دی کانسوننٹ اسٹروک۔ کہتے ہیں کہ واول یا ڈاٹ سے ظاہر ہوتے ہیں یا ڈیش سے، 2 ڈاٹس ہیں 2 ڈیش ہیں، یعنی ایک ہیوی ڈاٹ ہے ایک لائٹ ڈاٹ، یہاں پہ بھی ایک ہیوی ڈیش ہے ایک لائٹ ڈیش ہے۔ تو یا واول ڈیش سے ظاہر ہوتے ہیں یا ڈاٹ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ along side دی کانسوننٹ واول، اور اسٹروک کے بالکل سائڈ پہ استعمال ہوتے ہیں، یا اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ when a vowel comes before a consonant, it places before the stroke left side۔ اگر واول کسی اسٹروک سے پہلے آواز میں پہلے آ جائے تو ہم یہاں پہ یہ 3 جگہیں یہاں پہ لکھیں گے، اگر بعد میں آ جائے
تو یہ 3 جگہیں یہاں پہ لکھیں گے، چاہے ڈیش ہو ڈاٹ ہو، لائٹ ڈیش ڈاٹ ہو یا ہیوی ڈیش ڈاٹ ہو، ٹھیک ہے۔ جب پہلے آئیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ لکھیں گے یا بگیننگ پہ لکھیں گے، جب بعد میں آواز آئے گی تو رائٹ سائڈ پہ یا اینڈ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، پیج نمبر 2 پہ۔ اچھا، ہمارا سب سے پہلے واول جو ہے اس کی آواز کیسی ہے؟ اے۔ ہمارا سب سے پہلے واول جو ہے ہم اسے بولتے ہیں LONG، لانگ اے، ٹھیک ہے۔ لانگ کی یہ سائن ہے کہ اس کے اوپر ڈیش ہوتا ہے، لانگ اے۔ اس کی آواز کس طرح ہوگی؟ ساؤنڈ اس کی ہوگی اے آئی یا اے وائی، اے آئی یا اے وائی کی ساؤنڈ اس کی ہوگی۔ سیمبل اس کا کیا ہوگا؟ سیمبل اس کا ہوگا ہیوی ڈاٹ، ٹھیک ہے، ہیوی ڈاٹ اس کا سیمبل ہوگا۔ اور پلیس اس کا کیا ہوگا؟ پلیس جناب اس کا ہوگا سیکنڈ پلیس، مینز مڈل، یعنی درمیان میں لکھیں گے۔ یہ ہم ایسا کہ تو پر یہ بی ہے، یا یہاں پہ آئے گا یا یہاں پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 جگہ ہیں اس کی، یہاں پہ آئے گا۔ اب ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ The long vowel A is represented by a heavy dot، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ لانگ اے واول جو ہے ہم اسے ریپریزنٹ کرتے ہیں ہیوی ڈاٹ سے۔ مثال کے طور پر ایپ، پے، اسے ہم اس طرح نہیں بولتے ایپ نہیں ہے، ایپ نہیں ہے، ایپ، پے نہیں ہے، پے، ایب، بے، ایٹ، ایٹ نہیں، ایٹ۔ اب یہاں پہ ای آئی لکھا ہوا ہے لیکن آواز اے آئی کی نکالتا ہے، ایٹ، ایڈ، ڈے، ایج، سمجھ آ گئی نا۔ اب ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی، ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری ایگزامپل ہے ایپ، ہم لائن ڈرا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ آئے۔ اے پی ای، ایپ۔ سب سے پہلے ہم اس کا سٹروک لکھیں گے پی، لائٹ لیفٹ، پی ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ لیفٹ سے رائٹ ڈاؤن ورڈ اسٹریٹ ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلے ہم سٹروک لکھیں، یاد رکھیں کہ ورڈ کتنا بھی لینگتھی ہو اس میں 1 سٹروک آتا ہے، 2 آتا ہے، 5 آتے ہیں، جتنے بھی سٹروک آتے ہیں پہلے ہم نے سٹروک لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم اردو کے کوئی لفظ لکھتے ہیں تو ہم پہلے وہ لفظ لکھتے ہیں پورا، اس کے بعد نقطے ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں لکھتے ہیں تین، تو پہلے ہم نے تے یہ نون کو ملا لیا، لکھ لیا۔ اب ہم اس کے بعد اس کے ڈاٹس لکھتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ تے پھر یہ پھر نون، اس طرح ہم نہیں لکھتے، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے وہ ورڈ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، باڈی لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نقطے ڈالتے ہیں۔ اسی طرح شارٹ ہینڈ میں بھی آپ نے پہلے باڈی ڈالنی ہے اس ورڈ کی، جتنے بھی سٹروک اس میں آتے ہیں پہلے سٹروک ڈالنے، اس کے بعد آپ نے واولز لکھنے ہیں۔ تو پہلے ہم نے پی لکھ لیا، اور پی چونکہ اے آواز جو ہے پی سے پہلے ہے تو ہم لیفٹ سائڈ پہ لکھ لیں گے، بگیننگ پہ یا لیفٹ پہ لکھیں گے، ایپ۔ سیکنڈ مثال اس کی ہے پے، پی اے وائی، پے، پے مین ادا کرنا، پی لکھ لیتے ہیں۔ اب اے وائی کی آواز پی کے بعد ہے تو ہم پی کے بعد مڈل میں لکھ لیتے ہیں کیونکہ سیکنڈ پلیس واول ہے۔
تھرڈ کیا ہے؟ ایب، اے بی ای، ایب. تو ایب کے لیے ہم بی لکھ لیتے ہیں، پہلے ہم اسٹروک لکھتے ہیں. اب اے کی آواز، اے آئی یا اے وائی کی آواز بی سے پہلے ہے تو ہم لیفٹ سائڈ پہ لکھ لیتے ہیں. اس کے نیچے کتاب میں آپ کو 2 ہائفنز نظر آ رہی ہوں گی، تو ہم اس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ایب ورڈ لائن میں درمیان سینٹنس کے درمیان آ جائے تو ہم ایب کو یعنی اے کو کیپٹل لکھیں گے. جب ہم شارٹ ہینڈ سے انگلش کو کنورٹ کریں گے تو ہم اے کو کیپٹل لکھیں گے، چاہے یہ سینٹنس کے مڈل میں کیوں نہ آئے. اس کے بعد اس کی مینس ایگزامپل ہے بے. بے بی لکھ لیتے ہیں اور اے وائی بی کے بعد ہے بی لکھ لیتے ہیں، بی. اسی طرح اس کی ایگزامپل